آئے گا کہ بابا یہاں کا تو تم ایش سامانیوں کا انتظام کر دیا ہے، آخرت میں بھی سوچو کہ کیا عشر ہوگا. تو قرآن کہتا ہے وہ ان سے کہے گا کہ کوئی بات نہیں ہے، میں نے وہاں کا بھی انتظام کر رکھا ہے. ارے کیا کر رکھا؟ کہتا دیکھ لینا وہاں ہمیں یہاں سے بھی زیادہ بہتر مکان ملے گا. تو وہ تو ہے کہ جو شخص یہاں ایک مسجد بنا دے موتیوں کا گھر وہاں بن جائے. جس طرح جی چاہے دولت جمع کر لو، پوری بنا دو، اس میں کوئی حصہ ڈال دیجئے، وہاں اب سیکیور ہو گیا آپ کے لیے ایک مکان. وہ جو کہتا ہے نا کہ گھبراؤ نہیں، میں نے وہاں کا بھی انتظام کر رکھا ہے. تو یہ وہاں کے انتظامات ہیں نا جو یہ یا تمتا اپنے گھر والوں کی طرف آتا ہے بڑے فخر سے، یعنی شرم نہیں آتی اس کو، ندامت نہیں ہے، فخر ہے اس بات کے اوپر. کیا بات ہے سر. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، دہرایا قرآن میں، بڑے فخر سے آ رہا ہے اپنے گھر والوں کی طرف. سمجھتا نہیں کہ تباہی ہے اس کے لیے، یکسر تباہی، بالکل تباہی. یہ ہے کیفیت، فخر یہ ہے اس کے ساتھ. اور اگلی بات یہ ہے کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی، بڑا عجیب لفظ ہے صاحب. کیا انسان یہ سمجھ رکھا ہے اس نے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے گا؟ اب سدن کا لفظ عام معنی بنیادی تو اس کے لیے یہ ہوتے ہیں، شتر بے مہار جسے کہتے ہیں نا، جس سے کوئی مواخذہ نہ کیا جا سکے، جس پہ کوئی گرفتی نہ کی جا سکے، جس کو یوں ہی آوارہ چھوڑ دیا جا سکے. قرآن کی روح سے کائنات کی بھی، کائنات کا بھی، اور انسانی زندگی کا بالخصوص ایک مقصد ہے. یہ انسان کو کائنات کا کیا مقصد ہے وہ تو ہم نہیں جانتے. انسانی زندگی بالمقصد پیدا کی. ہزار گنا فراغ و ہزار گنا فروغ، یہ ایک بات کہ آدم ہے صاحب مقصود، پرپز ہے ایک لائف کا، منتہا ہے ایک، رسم العین ہے ایک اس کا. جو چیز کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہو وہ عبث تو نہیں ہوتی. اب عبث کا لفظ آیا ہے دوسری جگہ 23/115. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بلا مقصد پیدا کیے گئے ہو، کوئی نصب العین نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، کوئی منتہا نہیں ہے، آوارگی ہے، جدھر جی چاہے منہ اٹھا کے چل دو. کوئی ایسی قوت نہیں ہے کہ تمہیں اس منزل کی طرف لے جائے گھیر کر. بلا مقصد پیدا کیے. عبث کا لفظ جو ہے، اور وہ مقصد آخر میں یہ ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم سمجھے بیٹھے ہو کہ خدا کے ہاں کوئی مواخذہ نہیں ہے، جو جی میں آئے ہم کرتے چلے جائیں. راوی عیش لکھتا ہے، کہتا ہے یہ سمجھے ہو تم. پہلی چیز تو اس میں یہ کہا، جو یہ سمجھتا ہے کہ مواخذہ ہوگا وہ تو پھر اس طرح سے لاپرواہی نہیں برتے گا. یقین نہیں ہے تمہیں، صدقہ زبان سے کہتے ہو، عملاً اس پہ اس کی تصدیق نہیں کرتے ہو. اور اگلا لفظ جو عرب اس کو استعمال کرتے تھے سدن کو، وہ تو عظیم فلسفہ اپنے اندر رکھتا ہے. عبث، بلا مقصد، کیا چیز عجیب چیز ہے جو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ عرب ان پڑھ قوم، یعنی مکے جیسا ان کا ام القریٰ، کیپٹل سٹی، مرکز تھا یہ تمام تجار کا، قافلوں کا، آنے جانے والوں کا، کعبے کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ. اور مکے جیسے شہر میں 17 آدمی تھے وہ جو نوشت و خوان صرف جانتے تھے. تعلیم تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ لکھنا پڑھنا اس دور میں عہد جاہلیہ کہا جاتا تو اس کو. واقعی بڑا تاریخ تھا یہ پورے کا پورا یہ ملک. اس میں یہ قوم
زبان ان قوم کی اس زمانے کی یہ بنی ہوئی ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ اتنے بڑے بلند معانی انہوں نے کہاں سے سیکھے، کہاں سے آئے ان کے ذہن کے اندر۔ عبث اور بیکار کام جو ہے سودن تو یہ بات، اور میں نے عرض کیا ہے کہ ان کے ہاں کے یہ جو الفاظ ہیں، ان کا جو مادہ ہے، اس مادے کو یہ عرب جس طرح استعمال کرتے تھے، وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں تو قرآن کے معنی نکھر ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ سودن کو وہ استعمال کیسے کرتے؟ بات تو یہ ہے نا کہ ایسا کام جو نتیجہ خیز نہ ہو، کوئی نتیجہ پیدا نہ کرے، لگا رہے اس میں آدمی۔ ذرا ان شرائط کو سامنے رکھیے، تگ و دو، بھاگ دوڑ، سعی و کاوش، یہ سب ہو، نتیجہ کوئی نہ ہو۔ اس کو کیسے سمجھاتے تھے؟ ہم نے تو یہاں اب شہر والے بہت کم دیکھا ہوگا، جلاحہ ایک تانی تنتا ہے، اس کے ہاں ایک تانا ہوتا ہے، وہ جو سیدھے آگے جاتے ہیں، تانا ہوتا ہے، اور ایک بانا ہوتا ہے جو اس طرح سے تاگے جاتے ہیں۔ یہ تانا اور بانا اکٹھے ہوں تو پھر یہ ثوب بنتا ہے، کپڑا، پھر ثواب ہوتا ہے۔ اگر تانا ہی تانا رہے، ساری عمر جلاحہ لگا رہے، تانا ہی تانا وہ تنتا چلا جائے، کوئی نتیجہ، حبطت اعمالہم، تگ و تاز ہو رہی ہے، سعی و کاوش ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، لگا ہوا ہے، ساری عمر لگا رہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اور اگر کوئی دوسری طرف بانا ہی بانا لگتا رہے، پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ سیکولر زندگی ہو، مادی زندگی ہو، صرف دنیاوی زندگی ہو، اس کے اندر اقدار خدا بندی کا بانا نہ، تو وہ تانا ہی تانا رہے گا۔ خانقاہیت کی زندگی ہو، آپ کے ہاں کی یہ شرعی رسومات کی اور شاعر کی زندگی ہو، بانا ہی بانا ہوگا، تانا ہے نہیں۔ ادھر بانا نہیں ہے، تانا ہے، ادھر بانا ہے، تانا نہیں، ساری عمر یہ بانے میں لگے رہے، وہ تانے میں لگے رہے، حبطت اعمالہم، وہ بھی گیا، یہ بھی گیا۔ ایک لفظ سدن، زندگی ان دونوں کے امتزاج کا نام ہے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ کیا بات کہہ جاتا ہے؟ دین مذہب نہیں، مذہب تو نیرا تانا ہی تانا ہوتا ہے۔ یہ خانقاہیت بھی تانا ہی تانا ہے، جسے روحانیت کہتے ہیں، فریب نفس ہے۔ یہ مکینیکلی رسمی طور پر یہ مذہب کے جتنے بھی شاعر یہ فرائض ادا کرنے والی بات ہے، رسمی طور پر مکینیکلی میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی تانا ہی تانا ہے۔ دوسری طرف یہ زندگی کا مقصود صرف اس طبی زندگی کے اسباب اور سامان کو اکٹھا کرتے چلے جانا، ان میں اقدار خدا بندی نہ لانا، بانا ہی بانا ہے، تانا نہیں ہے۔ زندگی ان دونوں کے امتزاج کا نام ہے، دین اور دنیا کا امتزاج، عاجلہ اور آخرہ کا امتزاج۔ ان الفاظ میں کہیے تو مادی روحانی کا تو میں لفظ استعمال نہیں کیا کرتا، وہ پھر اسی تانے کی طرف لے جاتا ہے انسان کو۔ اقدار کہا کرتا ہوں میں، وہ صحیح لفظ ہے، ویلیو ساتھ ہونے چاہیے اس کے۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی کی جائیں تو پھر دین بنتا ہے۔ تانا اور بانا اکٹھا کیا جائے، کیا بات ہے اس قوم کی۔ اس سے ثوب لفظ انہوں نے استعمال کیا، کپڑا بنتا ہے، اور اس ثوب سے کہا کہ ایسا کیا جائے تو ثواب ہوتا ہے کام کا، نہ کیا جائے تو پھر ثواب نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس دانا ہوتا ہے، کسی کے پاس بانا ہوتا ہے، دونوں فریب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بڑا کام کر رہے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ ہمارے ہاں تو یہ جو تانا اور بانا تو کھڈی کے اوپر وہ ہوتا ہے نا، اس سے پہلی ایک منزل ہوتی ہے، یہ سوت، وہ تاگے، وہ جلاحے کے جو دیے جاتے تھے نا، تو ہمارے ہاں وہ لپٹے ہوئے ہوتے تھے، تو پہلی منزل اس کی یہ ہوتی تھی، عام طور پہ راستے میں وہ یہاں سے وہاں تک
کچھ وہ لکڑیاں تھیں کانے سے کھڑے کر کے